بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 42 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور پھر ایک بادلوں بھری رات میری تقدیر کی طرح تاریک میری زندگی میں آئی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے۔ بجلی کے کوندوں سے میں بچپن سے ہی ڈرتی تھی۔ جب بھی بجلی چمکتی تھی امی مجھے اپنے پاس سلاتی تھیں یا میرے پاس آ کر لیٹ جاتی تھیں، لیکن آج کوئی نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی کے پاس جا سکتی تھی۔ میں اپنی بے بسی میں آنسو بہاتی رہی۔ اچانک ہی مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سمجھی کہ کھلی کھڑکی سے ہوا کا کوئی جھونکا آیا ہے اور یہ صرف ہوا کی آواز ہے، لیکن اپنی مسحری کے سامنے ایک سائے کو دیکھ کر میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اٹھنا چاہا تو ایک آواز میرے کانوں میں ابھری، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، خاموش لیٹی رہو۔ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم خود ہوگی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو خاموش رہو۔ اس نے ایک لمبا سا چاقو نکال کر اس کی نوک میری گردن پر رکھ دی۔ دنیا کو بہت گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، میں دہشت زدہ ہو گئی، اور اس نے میری زندگی کی وہ آخری پونجی بھی چھین لی جسے ہوش مندی کے بعد اپنا وقار سمجھا جاتا ہے۔ میں اس خوفناک انسان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ میں لیٹی رہی اور تھوڑی دیر میں ابو آ گئے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ ابو کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ وہ نوجوان کانپنے لگا۔ چند لمحات تک کچھ نہ بول سکا، لیکن جب ابو کا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تو وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا نام افضل ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ جی ہاں، میں خود نہیں آیا، بلایا گیا تھا مجھے۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ کس نے بلایا تھا تجھے؟ زاہدہ نے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ آپ یقین کیجئے میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں، زاہدہ خود ہی مجھے یہاں بلاتی ہے۔ وہ خطوط میرے ذہن میں تھے جو کسی افضل نامی نوجوان نے مجھے لکھے تھے، لیکن میں تو اس بدبخت کی شکل بھی نہیں پہچانتی تھی، میں تو اس کی صورت سے بھی آشنا نہیں تھی۔ میری زندگی کی یہ رات طوفانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابو اس نوجوان کو پیٹتے رہے اور وہ یہی کہتا رہا کہ قصور اس کا نہیں، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ابو بری طرح لرز رہے تھے، غصے سے ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی، آنکھوں میں خون کی چمک نظر آ رہی تھی، اور میں ان کے سامنے بے جان دہشت زدہ مسحری پر پڑی ہوئی تھی۔ تو آوارگی اور بے حیائی کی ان منازل تک پہنچ چکی ہے زاہدہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تیری بدقسمتی ہے کہ میں نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تجھے زمین پر گرا کر چھری سے ذبح کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ تیرے بعد اسما بھی ہے۔ میں اپنی زندگی کو مسائل میں نہیں الجھا سکتا۔ میری زندگی میں صفیہ ہے جسے میری ضرورت ہے، اسما ہے میری زندگی میں جس پر ابھی تک تیرے ناپاک وجود کی پرچھائیاں نہیں پڑ سکیں۔ میں تجھ سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں۔ تیرے گندے وجود کو اب میں اپنے گھر کے احاطے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تیرے ذہن میں میرا کوئی احسان موجود ہے تو اس کے عوض تو اسی وقت یہ گھر چھوڑ دے۔ اگر صبح کو تو مجھے یہاں نظر آئی تو میں خود صفیہ اور اسما کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس سے زیادہ میں تجھ سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ بدبخت، لعنت ہے تجھ پر اور اس کی روح پر جو تجھ جیسے گندے وجود کو چھوڑ کر خود جہنم میں چلی گئی۔ ابو نے صفیہ بیگم کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ ابو کے الفاظ کا زہر میرے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ اب میں کسی سے بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، کسی کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا نہیں چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی، میرے اندر ایک عزم ابھر آیا تھا۔ میں اس حادثے پر پاگل نہیں ہوئی تھی بلکہ اور ہوش مند ہو گئی تھی۔ اسی ہوش مندی کے عالم میں میں نے لباس پہنا اور پھر وہ رقم اپنے ساتھ لے لی جو اس دوران میں نے جمع کی تھی۔ میں اب خود اس نفرت انگیز ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی بہن اسما کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوئی ہوئی اسما کو جگایا، اس سے خاموش رہنے کے لیے کہا،
اور آنے والے طوفانوں سے بے نیاز ہو کر باہر نکل آئی۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ طوفان کی آغوش کو میں نے ماں کی آغوش سمجھ لیا تھا، اور اسما کو اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی، مجھے اسما کی پرورش کرنی تھی۔ میری اسما کو میری ضرورت تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بعد صفیہ بیگم کا دوسرا شکار اسما ہوگی۔ اسما مجھ سے بے پناہ مانوس تھی، میں نے ہی تو اسے ماں کی محبت دی تھی۔ غلطی میری نہیں تھی، دوسروں نے حماقت کی تھی، پھر میں اس کا خمیازہ کیوں بھگتوں؟ ایک ٹرین کے زنانہ درجے میں بیٹھ کر میں نے بھیگا ہوا لباس نچوڑا اور پرعزم ہو کر سفر کرنے لگے۔ اسما میرے سینے سے لگ کر سو گئی تھی۔ اس بیچاری کو حالات کا کوئی احساس نہ تھا۔ راستے میں دوسری عورتوں سے میں نے ٹرین کی منزل کے بارے میں پوچھا، اور جب ٹکٹ کلیکٹر وہاں آیا تو میں نے اپنا اور اسما کا ٹکٹ بنوا لیا۔ میرے ذہن میں بے پناہ نفرت تھی، اور اب میں اسی نفرت کے سہارے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میں منزل پر پہنچ کر اسٹیشن پر اتر گئی۔ کوئی خوف میرے دل میں نہیں تھا۔ میں نے ان ہزارہا بھٹکی ہوئی عورتوں کی کہانیاں پڑھی تھیں، جو میرے جیسے حالات کا شکار ہو کر بازار حسن کی زینت بن جاتی ہیں۔ مجھے اگر کہیں جگہ نہ ملی تو اس جہنم میں تو مل ہی جائے گی۔ اپنے تباہ کرنے والوں سے انتقام لینے کے بارے میں نے ایک اور منصوبہ بنا لیا تھا، اور میں بازار حسن کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، میں اپنی منزل کی تلاش میں کامیاب ہو گئی، اور جو سب سے پہلا کوٹھا نظر آیا اس پر چڑھ گئی۔ دن کا وقت تھا، دن میں یہ کوٹھے ویران ہوتے ہیں۔ میری ملاقات ایک مکروہ شکل کی عورت سے ہوئی، اور وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے بی بی، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے پاس، میں نے جواب دیا۔ میرے پاس؟ تم جیسی لڑکی اور میرے پاس؟ جانتی ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ ہاں جانتی ہوں، یہ بازار حسن ہے، اور میں طوائف بننا چاہتی ہوں، میں نے کہا، اور عورت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ طوائف بننا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے طوائف بنا دو، روٹی اور کپڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کی تجربے کار نگاہیں مجھے اندر سے ٹٹول رہی تھیں۔ پھر اس نے پوچھا، ناچنا گانا آتا ہے؟ نہیں، سب کچھ سیکھ لوں گی، میں نے جواب دیا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آؤ اندر آؤ، عورت نے کہا، اور مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے غسل خانے کا راستہ بتاتے ہوئے نہانے کے لیے کہا۔ میرے قد و قامت کے کپڑے بھی اس نے مجھے دے دیے، اور میں نے ہنسی خوشی سب کچھ قبول کر لیا۔ اسما اس ماحول کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن میرے سینے میں جو جہنم سلگ رہی تھی اس نے مجھے دوسرے احساسات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، جو میری عزت و عصمت کے محافظ تھے۔ اب میں صرف میں تھی۔ نزاکت خالہ مکمل نائکہ تھیں، انہیں چوپڑی اور دو ملی تھیں۔ مجھ پر عنایتوں کی بارش ہو گئی، ہمیں عیش کرائے جانے لگے، سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہمیں۔ میں نے نزاکت خالہ کی ہر بات مان لی، رقص و موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کرنے لگی، اور کاروبار جاری ہو گیا۔ میں نے خود کو گم کر لیا تھا، ہر فکر سے بے نیاز کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اسما نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھ کر رقص کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ میں نے سوچا، اسما میری ذمہ داری ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ نہیں آئی، اسے بھی ایسی زندگی گزارنا ہوگی۔ اس طرح تو میں اپنی بہن کو برباد کر دوں گی۔ اس دنیا کو اب میں پہچان چکی تھی، جانتی تھی کہ نزاکت خالہ ہمیں آسانی سے نہیں چھوڑیں گی۔ چنانچہ ایک رات میں اسما کو لے کر وہاں سے بھی نکل بھاگی، پھر نہ جانے کہاں کہاں ماری پھرتی رہی۔ لوگوں سے چھپنا بھی تھا مجھے، اور میں یہاں آ گئی۔ میں نے دوسرے راستے اختیار کیے اور اسما کو تعلیم دینے لگی۔ میرے زندگی اسما کے بہتر مستقبل کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کچھ میں نے اسے دیا ہے، جو کچھ میں اسے دینا چاہتی تھی، اب تک میں اس میں کامیاب رہی ہوں، لیکن اب اچانک ڈور الجھ گئی ہے۔ یہ ڈور اس طرح الجھ جائے گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے سے ٹک گئی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ میں اب کیا کروں؟ میں اسے دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ چائے آ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ شمس کے والدین نے اسما کو پسند کر لیا تھا، وہ ان کے گھر میرے ساتھ گئے تھے۔ زاہدہ کا چہرہ بدستور زرد تھا، وہ ہر بات خوفزدہ لہجے میں کرتی تھی اور چور نگاہوں سے مجھے دیکھتی جاتی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں نے زاہدہ سے کہا، اب میں کبھی تمہیں اس فلیٹ میں نہ دیکھوں۔ میرے لہجے میں حکم تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنے ان الفاظ کا رد عمل دیکھنے کے لیے
میں بلو اسکوائر گیا۔ فلیٹ نمبر 17 میں تالا پڑا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ فلیٹ خالی ہو گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد میں دل نشیں ولا چل پڑا۔ اس دوران شمس کی شادی کی تیاریاں میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور اس میں بہت مصروف رہتا تھا۔ بالآخر شادی ہو گئی، اسما رخصت ہو گئی۔ زاہدہ دل نشین ولا میں تنہا رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، کہاں؟ فیصلہ نہیں کیا؟ مجھ سے مشورہ نہیں کرو گی؟ مشورہ دو گے؟ کیوں نہیں، بتاؤ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، اور اس کے بعد تمہیں آسمانوں کی طرف واپس بلا لیا جائے گا۔ نہیں حیدر، انسان رہو، فرشتہ بننے کی کوشش مت کرو۔ اثار اچھی چیز ہے، مگر اتنا نہیں کہ خودکشی کا باعث بن جائے۔ میرا ماضی تمہارے سامنے ہے۔ غور سے سنو زاہدہ، میں تنہا ہوں، اور اس تنہا زندگی میں کبھی برسات نہیں ہوتی۔ تم جا سکتی ہو، میں تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کے بعد بھی میری زندگی میں کوئی پھول نہیں کھلے گا۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ انسان کے مسائل ہیں جو جاری تھے، جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ ہم ان مسائل سے رفتہ رفتہ ہی نمٹتے ہیں۔ تم میری نگاہ میں پاک ہو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ میں ایک چھوٹے سے تعاون کے بدلے تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا یہ ممکن ہے حیدر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ کیوں نہیں زاہدہ، ماضی ختم ہو گیا، اب حال کا سفر جاری ہوگا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ہم قدم ہوں گے۔ یہ محسن بھی مزے کا آدمی ہے، بالکل میری طرح لا ابالی، لا پرواہ۔ اصل میں وقت اور حالات انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نیا اور اجنبی اگر کسی نئی اور اجنبی جگہ جاتا ہے تو سہم سہم کر ایک ایک قدم بڑھاتا ہے، لیکن جب دنیا سے بھرپور واقفیت ہو جائے تو یہ دنیا بہت آسان لگتی ہے۔ سونو نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ سوچا تھا، یہ کروں گی، وہ کروں گی، ایسا کروں گی، ویسا کروں گی، لیکن زندگی کے تجربات نے، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی سے زیادہ ناپائیدار اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک بیکار اور بے مقصد آسمان کی بلندی کے برابر مینار بنا لو، چڑھتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ، آسمان تک تو کبھی نہیں پہنچ سکو گے، درمیان میں رکنا پڑے گا، تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور بس۔ پھر زندگی کے لیے اتنے بلند و بالا مینار کیوں بنائے جائیں؟ وہ آسان طریقے کیوں نہ اپنائے جائیں جو زندگی کو ہنستے کھیلتے کچھ وقت میں تقسیم کر دیں، اور اس کے بعد بس، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ محسن اچھا انسان ہے، زندگی کا ایک اچھا ساتھی بن سکتا ہے۔ وقت، تقدیر اور قدرت نے زندگی کو جاننے کے لیے ایک اچھا موقع دیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمانہ قدیم کی الف لیلا میں ایک چراغ ہوتا تھا، ایک جادوگر ہوتا تھا اور ایک جن ہوتا تھا۔ اس کہانی کو دلچسپی سے پڑھا جاتا تھا، سنا جاتا تھا۔ یہ کہانی بھی تو اتنی ہی دلچسپ ہے۔ یہ نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ سنی جا رہی ہے، بلکہ دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ کتاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ کیسی انوکھی، کیسی دلچسپ کتاب ہوتی ہے یہ۔ اس کے اوراق کھولو، اترتے چلے جاؤ، کیا لطف آتا ہے۔ کردار بڑے بڑے جاندار، جیسے یہ لڑکی۔ کون ہے یہ؟ محسن ذرا اسے دیکھو۔ اب تو چہرہ شناسی میں بھی اتنی مہارت ہو گئی ہے کہ بہت سے کردار لفظوں کی شکل میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، اس کتاب کا پہلا ورق الٹو، محسن نے کہا۔ نام رمشا ہے، 2 چھوٹی بہنوں اور ماں کی کفیل ہے۔ آہا، آؤ ذرا آگے بڑھیں۔ جی مس رمشا، بس دنیا بالکل بیکار جگہ ہے۔ زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے کردار آتے ہیں۔ میرے ابو بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، ایک بہت بڑی فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ 3 بیٹیوں کے باپ پر جو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں وہ ان پر بھی تھیں، اور بیٹا اتفاق سے کوئی نہیں تھا۔ لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، حادثہ ہوا، موت کی دھن میں لپٹ گئے۔ اقبال شاہ صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ جب رمشا نے ان سے کہا کہ وہ جمالی صاحب کی جگہ ان کے ہاں ملازمت کرنا چاہتی ہے تو بیچارے اقبال شاہ صاحب اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ اس نے پھر کہا، سر میں پرفیکٹ آرکیٹیکٹ ہوں، تعلیم کے علاوہ ابو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہاں، جمالی صاحب تذکرے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تم کل سے آ جاؤ۔
وہ اقبال شاہ کی فرم میں پہنچ گئی اور اس نے زندگی کو ایک بالکل مختلف طریقے سے شروع کر دیا۔ مشل اور طوبہ کے مستقبل کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا۔ یہاں اسے شاہد ملا جس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اقبال شاہ نے اسے حیدر سے ملایا اور اس نے انہیں بتایا کہ جمالی اسکائنو اس کا خواب ہے۔ اقبال شاہ نے ایک دن اس سے کہا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں بیٹی، اس سے انکار نہ کرنا۔ جی سر، رمشا نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور حیدر زمان صاحب نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، وعدہ کرو کسی مشکل، کسی الجھن کا شکار ہوئی تو مجھے ضرور یاد کر لو گی، مجھ سے ضرور تذکرہ کرو گی۔ یہ وعدہ کر سکتی ہو یا پھر یہ بھی تمہارے ذہن پر گراں گزرے گا؟ رمشا نے حیدر زمان صاحب کا کارڈ ہاتھوں میں لیا اور بولی، انکل کہہ سکتی ہوں آپ کو؟ خدا تمہیں طویل زندگی عطا کرے، بہت خوشی ہوگی مجھے۔ انکل میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کی دعاؤں کی طالب بھی ہوں کہ کبھی ایسی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن اگر… ہاں بیٹے، بالکل یہ میری خواہش ہے۔ اور پھر وہ باہر نکل آئی، رواں رواں خوشی محسوس کر رہی تھی، چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ شام کو خاص طور پر وہ واپسی پر شاہد نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، صورتحال کا خاصی حد تک مجھے علم ہو چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ حیدر زمان صاحب تمہارے کام سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو۔ میں اگر اس بارے میں کچھ کہوں گا تو نہ جانے کیا سوچو گی۔ ارے کہو نا، میں سننا چاہتی ہوں۔ اور بھلا سوچوں گی کیا؟ وہ بہت خوش تھی، زندگی پر اس کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، اقبال صاحب نے اسے زندگی کے راستوں پر آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ شاہد ایک نیک نفس اور شریف نوجوان تھا، اس کے ذہن میں شاہد کے لیے بہت جگہ بن گئی تھی۔ حیدر زمان صاحب جو کوئی بھی تھے، بیٹی کہہ کر اسے مخاطب کیا تھا، اس کی محنت کی پذیرائی کی تھی اور خاصی عزت دی تھی اسے۔ یہ چیزیں بڑی خوشگن لگیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جمالی صاحب کا بیٹا نہیں ہے۔ ابو میں نہیں جانتی کہ موت کے بعد روح کے احساسات کیا ہوتے ہیں، لیکن انسان خود اپنے جذبات کی دنیا آباد کر لیتا ہے۔ میں جمالی اسکائنو قائم کر کے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے ان جذبات کو سکون دوں گی جو میرے اپنے اندر پوشیدہ ہیں۔ وہ شاہد کے ساتھ اس کے اسکوٹر پر بیٹھ گئی تو شاہد ہنس کر بولا، جی میڈم، حکم فرمائیے، کہاں چلوں؟ گھر، وہ پر مسرت لہجے میں بولی، اور شاہد نے اسکوٹر آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ اجازت؟ شاہد باہر سے بولا، نہیں، کل تو ویسے بھی چھٹی ہے، کوئی مصروفیت ہے؟ جی نہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں۔ تو پھر آئیے، آپ کو آج کچھ بنا کر کھلائیں گے، مثلاً انڈوں کا حلوہ۔ شاہد مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ کئی بار رمشا نے محسوس کیا تھا کہ امی شاہد کے آنے سے خوش ہوتی تھیں۔ مشال اور طوبہ تو شاہد سے بہت ہی بے تکلف ہو گئی تھیں اور بعض اوقات اس سے فرمائشیں بھی کر ڈالتی تھیں، جنہیں شاہد بڑی مستعدی سے پورا کرتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ان سے براہ راست تعلق ہو۔ ایک دو بار رمشا نے شاہد سے احتجاج بھی کیا تھا، ویسے تو آپ بہت اچھے انسان ہیں شاہد، لیکن دیکھیں، لڑکیوں کی ہر فرمائش نہ پوری کیا کریں، ان کی زبان کھل جائے گی اور بعد میں جب ان کی پذیرائی نہیں ہوگی تو انہیں دکھ ہوگا۔ کبھی کبھی ٹال دیا کریں ان کی باتوں کو، بلکہ جب میں کچھ کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ شاہد بھائی تو ہمارے اپنے ہیں، آپ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہیں؟ تو آپ بجائے اس کے کہ ان باتوں پر پابندی لگائیں مس رمشا، آپ انہیں صرف ایک بات بتایا کریں، وہ یہ کہ شاہد اپنے نہیں، بتا دیا کریں کہ بس میرے دفتر میں کام کرنے والے ایک آدمی ہیں اور ایسے ہی کبھی کبھی آ جایا کرتے ہیں، غیروں سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے۔ آپ سمجھا دیجئے گا انہیں۔ شاہد کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ رمشا شرمندہ ہو گئی۔ آج بھی امی نے شاہد کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگیں، شاہد تم رمشا کو دروازے تک چھوڑنے آتے ہو، اندر کیوں نہیں آ جایا کرتے؟ وہ آنٹی بس میں سوچتا ہوں بزرگوں کی ایک مثال ہے نا کہ انگلی پکڑتے پکڑتے انسان پونچا پکڑنے لگتا ہے، وہ مثال یاد آتی ہے تو پھر باہر سے ہی بھاگ جاتا ہوں۔ نہیں بیٹے، اتنا کچھ جان چکے ہو ہمارے بارے میں، اور پھر رمشا بہت ریزرو لڑکی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ اس طرح آتی جاتی ہے تو تم یقین کرو اس نے تمہیں اتنا ہی بااعتماد سمجھا ہوگا۔ آ جایا کرو بیٹے، آتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی اپنا آیا ہو۔ جی یہ بچیاں کہاں ہیں دونوں؟ وہ پڑوس میں گئی ہیں، اسکول کی کچھ دوست ہیں، وہ بلا کر لے گئے ہیں۔ جب ہی خاموشی کا احساس ہو رہا ہے۔ چائے پیو گے؟ بالکل پیوں گا۔ رمشا اندر گئی ہیں، چائے کے ساتھ غالباً انڈوں کا حلوہ ملنے کے بھی امکانات ہیں۔ سائرہ بیگم ہنسنے لگی تھیں۔ شاہد نے گردن خم کر لی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آنٹی جن کے سرپرست نہیں ہوتے
بزرگ نہیں ہوتے وہ زندگی کے بہت سے نازک مرحلوں میں اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کرتے ہیں۔ آنٹی میری بھی یہی کیفیت ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے سفر پر آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سائرہ بیگم نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولی، بیٹے بات روایتی سی ہے لیکن یہ روایتیں بھی حقیقتوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ جب انسان بزرگوں کی کمی محسوس کرے یا کسی بھی رشتے میں کمی محسوس کرے تو کسی سے دلی طور پر مخلص ہو جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صرف خون ہی کے رشتے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات اجنبی لوگ عزیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے ثابت ہوتے ہیں۔ آنٹی آپ نے مجھے جو عزت، جو تحفظ اور جو مقام دیا ہے وہ بعض اوقات مجھے بہکا دیتا ہے۔ آج آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں نا آنٹی، اس کے بعد جب تک آپ میرے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجیں گی اور مجھے یہاں نہیں بلائیں گی میں دوبارہ آؤں گا نہیں۔ آنٹی ہمت نہیں پڑ رہی کہنے کی لیکن ہمت کر رہا ہوں۔ آنٹی اگر آپ مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں تو مجھے ایک ماں جیسی محبت کرنے والی اور 2 چھوٹی بہنیں مل جائیں گی۔ آنٹی میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو تنخواہ ہے وہ رمشا کو معلوم ہے، میرا کردار، میری شخصیت اب بھی اسے معلوم ہے، اور آنٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ناپسند بھی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود آپ پہلے خود میری اس پیشکش کو اپنی نگاہ سے دیکھیں، پھر چاہیں تو رمشا سے بھی اس بارے میں پوچھ لیں۔ آپ نے مجھے ناپسند کیا یا رمشا نے مجھے مسترد کیا تو خدا کی قسم برا نہیں مانوں گا، بس اتنا محسوس کروں گا کہ یقینی طور پر آنٹی نے یہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ سائرہ بیگم چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اتنے پر اعتماد لہجے میں یہ الفاظ کہہ دینا ایک اچھے انسان کی علامت تھی۔ تاہم انہوں نے ایک سوال اور کیا، کہنے لگیں، پہلے یہ بتاؤ کہ رمشا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہو؟ آنٹی میں نے کبھی رمشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، میں اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کچھ کہنے کا تصور کر رہی ہیں، انہوں نے جس طرح میری موٹر بائک پر آنا قبول کیا ہے میں جانتا ہوں اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی اہمیت دی مجھے۔ بہرحال مس رمشا کو اس بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ میرے ذہن میں ان کے لیے کیا تاثر ابھرا ہے۔ وقت تو دو گے نا مجھے؟ سائرہ بیگم نے کہا۔ میں نے عرض کیا نا آنٹی، آپ اب جب مجھے آفس ٹیلی فون کریں یا مجھے بلانے کے لیے کوئی پیغام دیں گی تب میں اندر آؤں گا، ورنہ نہیں۔ اسی وقت رمشا ہاتھوں میں ایک بڑی سی ٹرے لیے ہوئے اندر آ گئی۔ جناب اعلیٰ انڈوں کا حلوہ اور چائے ذرا نوش فرمائیے۔ انکل حیدر زمان کی طرح اس پروجیکٹ کی بھی داد دیجیے گا۔ ضرور، شاہد نے کہا، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ پھر جب شاہد چلا گیا تو رمشا نے کہا، امی یہ دونوں آخر کب تک پڑوس میں رہیں گی؟ اندھیرا پھیل گیا ہے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ بیٹھو بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی خیریت؟ رمشا بہت اچھی بیٹی ہو تم، بہت مان ہے مجھے تم پر، تمہارے کسی بھی عمل پر میں کبھی متردد نہیں ہوئی، حالانکہ تم پہلی بار گھر سے نکلی ہو۔ رمشا زندگی کا سفر نہ جانے کیسی کیسی مشکلات سے بھرا ہوتا ہے۔ قدرت نے مرد کو ایک سائبان کی حیثیت دی ہے اور سائبان بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری باتیں میں تم سے کیوں کر رہی ہوں؟ بات اصل میں یہ کہ ابھی جب تم باورچی خانے میں تھیں میری شاہد سے بات چیت ہو رہی تھی۔ شاہد نے تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور جس شریفانہ انداز میں کیا ہے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے بیٹی۔ شاہد مجھے پسند ہے لیکن میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ رمشا سے گفتگو کرنے کے بعد ہی میں کوئی جواب دے سکوں گی۔ پھر سائرہ نے شاہد سے ہونے والی تمام باتیں رمشا کو بتا دی تھیں۔ بے شک رمشا اور شاہد کے بارے میں دفتر کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ متاثر ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی تھی اس بات کی دونوں نے، لیکن شاہد نے جس طرح اس سے کچھ کہنے کے بجائے امی سے اس موضوع پر بات کی تھی اس نے رمشا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سائرہ بیگم نے کہا، رمشا اصل میں رشتوں میں بہت ساری روایتیں ہوا کرتی تھیں، ماں بیٹی، باپ بیٹی، بہن بھائی، سب کے کچھ راستے ہوا کرتے تھے، لیکن اس بدلے ہوئے وقت میں، مسائل کے اس دور میں، جب ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور انہیں باہر کی دنیا میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ رویے خود بخود بدل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے تم پر اعتماد کا اظہار کیا، اس کے بعد اب تم سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہ رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ شاہد نے اپنے دل کی بات کہہ دی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اب ہوئی ہے تو مجھے اسے جواب دینا ضروری ہوگا۔ کیا جواب دوں بیٹی، اسے بتانا پسند کرو گی؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں امی کو دیکھتی رہی۔
بڑی صاف ستھری اور پرسلیقہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کیفیت کو برقرار رکھنا تھا۔ اس نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجیے امی، میں آپ کو کل جواب دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، کل ویسے بھی اتوار ہے، چھٹی ہوگی۔ اب میں اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں کروں گی۔ بچیوں کو بلانا چاہو تو بلا لاؤ، واقعی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کچھ سونا پن بھی محسوس ہو رہا ہے، امی نے کہا۔ یہ رات رمشا پر بہت کٹھن تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد کی شرافت، اس کی اپنائیت، اس کے ہر انداز نے رمشا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس سے یگانگت کے ساتھ بے دھڑک گھر تک کا سفر رمشا کی اندرونی کیفیت کا مظہر تھا، لیکن شادی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے ایک مقصد چنا تھا، ابو سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک مشکل وعدہ تھا، وہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ اب حقیقتوں کو جاننے کا موقع ملا تھا، ہر مشکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ امی، ایک بار شاہد سے اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت چاہتی ہوں، کل واپسی پر تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ دوسرے دن اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، امی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پہلی بار اس نے شاہد سے گھر کی بجائے کہیں اور چلنے کی فرمائش کی تھی، اور شاہد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پھر وہ پر مسرت لہجے میں بولا، کیا واقعی؟ مگر امی، ان سے اجازت لے چکی ہوں میں۔ پہلی بار ہی وہ کسی ریستوران میں داخل ہوئی تھی، بمشکل تمام اس نے اپنے اندر کی جھجک کو چھپایا تھا۔ تم نے امی سے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاہد نیچی نگاہوں کے ساتھ بولا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر تم نے امی سے بات کی ہے؟ ہاں رمشا، زندگی کے کئی المیے ایسے ہیں جو تمہیں نہیں بتا سکا۔ تم سے بات کرنے کے بجائے میں نے امی سے بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ صرف ایک بات شاہد۔ ہاں کہو۔ میں آسمانوں پر پرواز کے خواب کبھی نہیں دیکھتی، لیکن ایک خواب مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ اس کی تعبیر کے لیے میری مدد کرو گے؟ اور پھر اس نے جمالی اسکائنوں کے بارے میں اپنی حسرتوں کی کہانی اسے سنا دی۔ شاہد نے جذباتی لہجے میں کہا، رمشا، یہ تمہاری نہیں، اب میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ دفتر کے لوگوں کو پہلے ہی اس بات کا شبہ تھا کہ رمشا اور شاہد ایک دوسرے سے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ رمشا کی دوست ریسیپشنسٹ صوبیہ نے اس بارے میں رمشا سے پوچھا تو رمشا نے کہا، ہاں صوبیہ، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ صوبیہ نے عجیب سی نظروں سے رمشا کو دیکھا، پھر بولی، عورت ہو کر تم عورت پر ظلم کرنا پسند کرو گی رمشا؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیا؟ وہ چکرائی۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ کس نے؟ شاہد نے۔ کیا نہیں بتایا؟ رمشا کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، صوبیہ نے کہا۔ رمشا کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ سر ایک دم گھوما تھا اور اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے تھے۔ بمشکل تمام اس نے کہا، شاہد ہی کی بات کر رہی ہو نا؟ سب کو تعجب تھا، کیونکہ تمہارے بارے میں سب کی رائے ہے کہ تم بہت شریف لڑکی ہو، اور یقین کرو کوئی کسی کے ذاتی معاملات نہیں کریدتا، ورنہ کوئی نہ کوئی اس بارے میں تم سے یہ ضرور پوچھتا کہ شاہد سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ وہ شادی شدہ ہے۔ رمشا نے اور کچھ نہیں سنا تھا۔ ہاں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دفتر کے دوسرے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں، تقریباً تمام لوگ۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، وہ رندھی آواز میں بولی۔ تم نے کسی سے پوچھا تھا؟ ایک منٹ، وہ رستم آ رہا ہے، یہ شاہد کے گھر کے برابر رہتا ہے، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ چپڑاسی رستم نے چائے کی پیالی صوبیہ کے سامنے رکھی، پھر رمشا سے بولا، آپ کی چائے یہیں رکھ دوں میڈم؟ ہاں رستم، ایک بات بتاؤ، شاہد صاحب کا گھر تمہارے گھر سے کتنی دور ہے؟ 3 گھر بیچ میں ہے میڈم۔ تم جاتے ہو شاہد صاحب کے گھر؟ جی جاتا ہوں، سودا ترکاری بھی میں ہی لا کر دیتا ہوں۔ شاہد صاحب کی بیگم کا کیا نام ہے؟ رخسانہ بیگم، بڑی اچھی بی بی ہیں وہ، 5 وقت کی نمازی ہے۔ بیٹا کتنا بڑا ہے؟ 8 سال کا ہے جی۔ رمشا سے چائے بھی نہیں پی گئی تھی، بہت عجیب کیفیت ہو گئی تھی اس کی، پھر نہ جانے کہاں سے اس کے اندر ایک جنون سا ابھر آیا، ایک دیوانگی سی طاری ہو گئی اس پر۔ یہ راستہ خود میں نے اختیار کیا ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے، ایسے فریبی تو ہر طرف بکھرے ہوتے ہیں۔ میں تو جمائلی اسکائنو بنا رہی تھی، شاہد سے شادی کر کے، ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر کے، لیکن یہ سب کچھ سچ بھی ہے یا نہیں؟ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی ٹیبل پر اس نے رستم سے شاہد کے گھر کا پتہ پوچھا،
اور کچھ دیر کے بعد فون پر شاہ صاحب سے چھٹی لے کر اٹھ گئی۔ وہاں کے بعد ہی وہ شاہد کے گھر پہنچی تھی۔ بوسیدہ سا اسرت زدہ گھر تھا۔ دروازہ شاہد کے نقوش سے مماثل ایک بچے نے کھولا تھا۔ امی گھر پر ہیں بیٹے؟ جی ہیں۔ کون ہے فیصل؟ اندر سے آواز آئی تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ خوش شکل عورت نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کا نام رخسانہ بیگم ہے؟ جی خیریت ہے؟ خدا کا شکر ہے بالکل خیریت ہے۔ آپ سے 2 منٹ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے تشریف رکھیں۔ شاہد آپ کے شوہر ہیں؟ جی ہاں۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ جی آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ شاہد صاحب آج کل اپنے دفتر کی ایک لڑکی سے پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ رمشا اسے گھورتے ہوئے بولی اور رخسانہ کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں ہی وہی لڑکی ہوں۔ شاہد صاحب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے آج ہی معلوم ہوئی کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ آپ میری بات پر یقین کر لیں گی کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ رخسانہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ خدا کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ کہیں اور نہ بھٹکنے پائیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 42 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔